المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک وفات پا گئی اور وہ کوئی وصیت نہ کر سکی۔ مجھے یقین ہے اگر وہ کوئی بات کرتی تو ضرور صدقہ اور خیرات کا حکم کر دیتی۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں ثواب ملے گا۔ ثابت ہوا کہ مرنے والا انسان اگر صدقہ اور خیرات کی وصیت نہ کر سکے تو اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا رہے تاکہ ماں باپ کی قبر ٹھنڈی رہے۔ ماں باپ نے انسان کو چھوٹے سے کو پالا ہوتا ہے، غریب ہو یا امیر، یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ کتنی محنت اور مشقت اور تربیت اور وقت اولاد پر ماں باپ لگاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جسے اللہ نے پیسہ دیا، بیٹا تھا، بہت نے مال کمایا، والد فوت ہو گئے، والد نے قرضہ لے 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 کر اس بچے کو پڑھایا تھا۔ یہ پڑھ کر آیا، زیادہ پڑھ جائے تو پھر ماں باپ، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ کہتے ہیں کہ گاؤں کا لمبردار جو ہوتا تھا نا اس دور میں، انگریز کے دور میں، اس کی ایک حیثیت ہوتی تھی۔ 12 کلے زمین اسے انگریز دیتا تھا کہ آپ اپنی یہ معیشت اس کے ذریعے لوگوں کے کام کرو۔ چودھری ہوتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ شہر میں آیا اور اس نے آ کر اس بچے کو ڈھونڈ نکالا، مشہور آدمی تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کے والد کا بڑا قریبی دوست، وہ فوت ہو گیا۔ اس کی قبر پر جا کر پیسے لینے والے روزانہ کی بنیاد پر بد دعائیں کرتے ہیں، تو تمہارا وہ والد تھا، تم ان کا قرض ادا کر دو، میں نے تم سے کچھ نہیں لینا۔ وہ ہنس کر کہتا ہے، بابا جی میں نے ابا جی کو کہا تھا کہ قرض لو اور آئندہ میرے پاس اس کام کے لیے مت آنا۔ ماں باپ بچوں کے لیے بیمار ہو جائے تب بھی قرض لے لیتے ہیں، تعلیم میں فیسیں کم ہو تب بھی لے لیتے ہیں۔ اولاد کا کیا حق ہے؟ یہی بات یہاں پر صحابی نے کہی کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، قرضہ تو تھا نہیں، صدقہ اور خیرات کی تعلیم کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو ماں باپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، خیرات کی جائے، اور جو بھی وہ کرے گا اس کو خود بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور ماں باپ کو بھی ملے گا۔ صحیح بخاری 1388۔ یہ تو تھی ماں۔ اب والد کے بارے میں سنیے، یہ بھی یہی ایسی ہی حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے ترکہ، اور کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں یہ مال ان کی طرف سے صدقہ کر دوں کیا ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ یہ نیک اولاد ہے، باپ مال چھوڑ کر گیا، کوٹھی، بنگلے، گاڑیاں، فیکٹریاں، مما ترکہ، جو اس نے چھوڑا، جو چھوڑا ہوتا ہے وہ باپ کا تو ماں کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اولاد کا ہوتا ہے، ترکہ جو ہو گیا۔ لیکن یہ کتنا نیک اپنے والد کے حق میں کہ وہ مال اس نے چھوڑا ہے، اگر میں اسی کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ میں کچھ نہیں لیتا، میرے والد جنت میں چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کفارہ ہو جائے گا۔ اس حدیث میں والد کا ذکر اور پہلی حدیث میں ماں کا ذکر، یہ صحیح مسلم 1630۔ دونوں صورتوں میں وہ صدقے کا ارادہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے باپ کی اور ماں کی طرف ایک کھجور ہی صدقہ کرتے رہیں، کسی غریب کی کفالت میں لے لیں، کسی یتیم بچے کو کفالت میں لے لیں، کسی یتیم بچے کو تعلیم حاصل کرا دیں، وہ جب تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا ماں اور باپ کی قبریں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ یہ تو بہت لمبا ہے، کب قیامت قائم ہوگی اور قبریں اکھیڑی جائیں گی اور پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم جنازے کے ساتھ چلے، پھر فرمایا اعلیہ دین، کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ قرضہ لینے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں، آپ قرضہ دے کر دیکھیں پھر واپسی مانگیں صحیح، مجھے بڑا سخت تجربہ ہے اس میں۔ اعلیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا 2 دینار، 2 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، معنی کہ میں تو مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا، پچھلے دنوں بندہ فوت ہو گیا، کفن دفن ہو گیا اس کا، قبر میں رکھنے لگے، ایک آدمی پہنچ گیا، اس نے کہا جی میرے پیسے دے دو پھر قبر میں رکھو گے اپنے والد کو۔ گاؤں میں شور ڈل گیا، لوگ آئے، پھر لوگوں نے ذمہ داری لی، اس نے کہا موقع پر پیسے دو مجھے، پیسے، موقع پر 2.5 لاکھ روپے وصول کیا۔ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پہلی فرصت پہلے تو لینا ہی نہیں چاہیے، جو اللہ نے دیا اسی میں گزارا کیجئے، بڑی برکت ہوتی۔ کہیں سے ضرورت پڑ گئی اور ایسی کوئی پریشانی، پھر اس کے دینے کا پختہ ارادہ کیجئے، اللہ سے دعا بھی کیجئے، اللہ اس کا ضرور بندوبست کر دے۔ فرمایا 2 دینار ہیں، آپ واپس چلے گئے۔ آخر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 دینار اس کی طرف سے قرضہ دے دوں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا کہ اپنے بھائی کا قرضہ دے سکتا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، کئی مہینے ہو گئے، ایک شخص نے قرضہ لیا، اس کا بھائی آیا تو میں نے کہا یہ پیسے آپ کے بھائی سے میں نے لینے ہیں، مجھے ذرا ان سے بات کروا دیں۔ کہنے لگا آپ چھوڑیں، میں دے دوں گا آپ کو، میں دے دوں گا۔ حالانکہ دونوں بھائی ناراض ہیں آپس میں، مجھے خبر ہے، سخت، کہا آپ اس سے نہ مانگے، میں دے دوں گا۔ اللہ ایسے بھائی نصیب فرما جو بازو بنے اپنے بھائیوں کے۔ اب ابو قتادہ آئے اور کہنے لگے یہ 2 میں دے دوں گا۔
آپ نے کیا فرمایا؟ احق الغریم وبری منہم المیت، کیا قرض خواہ کو اس کا حق مل گیا اور میت بری ہو گئی؟ یعنی شہید کا بھی ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، سوائے قرض۔ اور میں نے دیکھا ہے، کیونکہ پبلک پلیس ہمارا تعلق ہے، لوگوں سے ذمہ داری ہی ایسی ہے کہ لوگ قرض لے کر عیاشیاں کرتے ہیں، قرض لیا ہوا ہے اور عیاشیوں میں پیسے اڑا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، 10 لاکھ ہو گئے ہیں، 20 لاکھ ہو گئے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرما۔ کیا قرض خواہ کو اس کا حق مل گیا اور میت کو ان دیناروں سے جان چھوٹ گئی؟ چھوٹ گئی۔ فرمایا ہاں۔ پھر جا کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک دن گزر گیا، آپ نے کہا ما فعل الدیناران، ان 2 دیناروں کا کیا بنا؟ وہ 2 دینار کی جو آپ نے ذمہ داری اٹھائی تھی اس کا کیا بنا بھائی؟ ابو قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو وہ کل فوت ہوا ہے، کل فوت ہوا ہے، دے دوں گا یعنی؟ کہنے کا مطلب یہی، وہ تو کل ہی تو فوت ہوا ہے۔ اگلا دن پھر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی وہ 2 دینار ادا کر دیے، 2 دینار ادا کر دیے؟ آپ نے کہا جی، میں نے آج 2 دینار، یعنی تیسرے دن۔ اب سنیے میت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن برت علیہ جلدہ، اب تو نے اس پر اس کی چمڑی ٹھنڈی کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ گرم تھی کس چیز سے؟ سبحان اللہ۔ تو قرض جو ہے اس کو کوئی عام چیز نہ سمجھے، اور اس کا باقاعدہ پینل بنائیں ایک، اور مقروض لوگوں کو تلاش کیا کریں جو موحد ہوں، توحید پرست ہوں، صحیح العقیدہ ہو، اور پھر وہ قرضے میں پھنسے ہوئے ہوں تو ان کی گردنیں چھڑائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔